جی بھائی آپ فکر نہ کریں، میں ان سے بات کروں گا۔ جی میں اور کاشفہ ان کے دفتر بھی گئے تھے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا آپ کا فون بھی نہیں اٹھا رہے؟ جی میں بھی لگاتار انہیں فون کر رہا ہوں اور وہ فون کا جواب نہیں دے رہے۔ نہیں آپ فکر نہ کریں، جیسے ہی میری ان سے بات ہوتی ہے میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ جیسے کیا بات ہے، خیریت ہے؟ ارے کاشفہ یہ یاد ہے چرچ کی وہ فیملی جس کو دبئی کا ویزا چاہیے تھا اور ہم نے نعیم سے درخواست کی تھی کہ اس کے آفس بھی گئے تھے ہم۔ ہاں جی، وہ ٹریول ایجنسی میں کام کرتا ہے اور میرا خیال تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور ان کے لیے جو ہے جتنا کچھ کر سکے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ان سے پیسے بھی لے لیے ہیں اور اب تک ان کا کام نہیں کیا۔ کہنے کو یہ دوست ہیں لیکن یہ کیسی دوستی ہوئی؟ واقعی میں یاسف، یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں دوست بناتے ہوئے بہت محتاط ہونا چاہیے کہ ہم ایسے دوست بنائیں جن کے دل میں کوئی دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ اور یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ دوست بناتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ دیر ان کے ساتھ ضرور وقت گزاریں تاکہ ہم ان کی شخصیت کو اور ان کے کردار کو جان سکیں کہ وہ دوسروں کے لیے کیسا جذبہ رکھتے ہیں، کوئی ہمدردی کا جذبہ ہے بھی ان کے دل میں یا نہیں ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھو کہ لوگ صرف اثر اور رسوخ والے لوگوں کے ساتھ ہی ملنا پسند کرتے ہیں۔ واقعی دنیا بہت سیلفش ہے، شاید وہ ان کو اپنے لیول کا سمجھتے ہیں اور دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ دوست بناتے ہوئے ہم خداوند یسوع مسیح کی مثال کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں۔ بہت ہی اچھی آپ نے باتیں کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے سامنے ایک دوستی کی خوبصورت مثال ہے۔ یہودی جو تھے ہم جانتے ہیں اور اسرائیلی جو تھے جب خداوند یسوع مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، ایک مسیح کا جب انتظار کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے، جب مسیح آئے گا تو وہ بڑے تخت کو جو ہے وہ اس دنیا میں قائم کرے گا اور وہ صرف فقیوں اور فریسیوں کے ساتھ بیٹھا کرے گا، بڑے لوگوں کے ساتھ اور امیروں کے ساتھ بیٹھا کرے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی مثال جو ہے وہ تو بالکل اس کے برعکس تھی۔ خداوند یسوع مسیح تو گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، گناہ گاروں کے ساتھ کھایا پیا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیماروں کے لیے کتنی ہمدردی رکھتے تھے، ان پر ترس کھاتے تھے، ان کی بیماریوں کو، ان کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح ہی آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے دوستی کی خوبصورت مثال ہیں۔ بالکل، اور آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے میل جول سے ہی ہمیں ان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ بالکل، عورتوں کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ ان کے ساتھ ہمدردی کا اور ایک شفقت کا رویہ رکھا، جبکہ رومی حکومت میں عورتوں کی کوئی جگہ نہیں تھی، ان کو بہت نیچے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا اور یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ عدالت میں ان کی گواہی کو بھی قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان کی ہمیشہ عزت کو بڑھایا اور انہیں ایک ایسا درجہ دیا جو کہ برابری کا تھا۔ بالکل، اور کاشفہ ہم اسی حوالے سے اس کہانی کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ لوکا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 36ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت میں ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ کہانی آپ ضرور ہمارے لیے پڑھیں۔ اور وہ ایک خوبصورت مثال ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے عورتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھتے تھے۔ بالکل، لوکا کی انجیل 7واں باب اس کی 36ویں آیت سے 39ویں آیت تک۔ جی ضرور۔ پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا، پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بدچلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کی عطردان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والے فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگے کہ اگر یہ نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے۔ تھینک یو کاشفہ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کی 38ویں آیت میں کہ لکھا ہوا ہے کہ اس عورت نے ایک تو اسے بدچلن قرار دیا گیا تھا، اور یہ عورت جو ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کو اپنے آنسوؤں سے دھوتی ہے، پھر اس کو اپنے بالوں سے صاف کرتی ہے، پھر اسے چومتی ہے اور اس پر عطر لگاتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس عورت کو چونکہ یہ بدچلن کہلاتی تھی تو بھی اسے رد نہیں کرتے، بلکہ خداوند یسوع مسیح اسے قبول کرتے ہیں، اور ان کا رویہ جو ہے اس کے لیے بہت ہی مختلف ہے۔ وہ اسے بڑی پیار بھری نگاہ سے میں سمجھتا ہوں دیکھتے ہیں، اور پھر اسے کہتے ہیں کہ جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہو گئے اور پھر گناہ نہ کرنا۔ اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، یہ اس بات کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا کردار جو ہے وہ پیار بھرا ہے، شفقت بھرا ہے، محبت کرنے والا ہے اور دوستانہ ہے۔
بالکل. اور یاسف آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اور دوستوں کی مثال اگر ہم دیکھیں تو ہمیں محصول لینے والے بھی نظر آتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں محصول لینے والے جو تھے وہ سوسائٹی کے بہت ہی ادنا لوگ سمجھے جاتے تھے جنہیں کوئی پسند نہیں کرتا تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ بیٹھتے, ان کے ساتھ کھاتے پیتے اور انہیں اپنا دوست کہتے تھے. اور اس کا حوالہ بھی ہمیں ملتا ہے مرکز کی انجیل اس کی 2 باب کی 15 سے 17 آیت تک. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس حوالے کو ہمارے لیے پڑھیں گے یاسف. اور یوں ہوا کہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا اور بہت سے محصول لینے والے اور گناہ گار لوگ یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے, کیونکہ وہ بہت تھے اور اس کے پیچھے ہو لیے تھے. اور فریسیوں کے فقیوں نے اس سے گناہ گاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھا اور اس کے شاگردوں سے کہا کہ یہ تو محصول لینے والے اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا, تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو. میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے کے لیے آیا ہوں. اور یہاں پر خداوند جو ہیں بڑے واضح طور پر ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ گناہ گاروں کے لیے آئے ہیں. جی. اور خداوند اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو دنیا کی پرواہ نہیں تھی بلکہ وہ گناہ گاروں کو اپنا دوست کہتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ گناہ گاروں کے لیے ہی اس دنیا میں آئے ہیں. اور کاشفہ اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک حوالہ بھی ہمیں ملتا ہے لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر اور اس کی 17ویں آیت تک. اور یہ حوالہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس معاشرے میں اور اس زمانے میں بچوں کو بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی. جیسے کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے بہت سے حقوق ہیں اور خداوند جو ہے وہ بچوں سے بھی دوستانہ رکھتے ہیں اور خداوند دوستوں سے بھی بچوں سے بھی پیار رکھتے ہیں. اور اس حوالے میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے جو کہ لوکا 18واں باب اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک ہے. اگر آپ اسے ہمارے لیے مہربانی سے پڑھیں. جی. پھر لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے, اور شاگردوں نے دیکھ کر ان کو جھڑکا. مگر یسوع نے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو, انہیں منع نہ کرو, کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا. کاشفہ یہ ہم 17ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ فقیوں اور فریسیوں کو خداوند یسوع مسیح کی یہ بات سن کر کوئی بہت اچھا نہیں لگا. ہاں جی. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اگر کوئی خدا کی بادشاہی کو ان بچوں کی طرح قبول نہ کرے تو وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا. جبکہ فقی اور فریسی یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت عالم ہیں, ہم تو سکھانے والے ہیں, ہمارا عہدہ بڑا ہے اور ہم خود جو ہیں خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں. لیکن جب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ان بچوں کی طرح خدا کی بادشاہی کو قبول کرو تو یہ بات جو ہے وہ انہیں قبول کرنا جو ہے وہ ان کے لیے کافی مشکل تھی. اور یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ خدا یسوع مسیح بچوں سے بھی کتنا پیار کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ایک ایماندار جو ہے وہ خدا کی بادشاہی اس ایک بچے کی طرح جو اسے قبول کرے. اور الیاسف ہم دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کو جاننے کے بعد آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتے, ہم خداوند سے محبت نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ ہم گناہ گار ہیں, اور ہم کس طرح خداوند کے ساتھ ایک تعلق رکھ سکتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے خود یہ بات کہی کہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے جبکہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آئے ہی دنیا میں گناہ گاروں کے لیے تھے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اس سوچ کے شکار ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ خداوند ہم سے نہ تو محبت کر سکتا ہے نہ کوئی تعلق قائم کر سکتا ہے, اس کے لیے زبور اگر ہم 34 پڑھیں اور اس کی 18ویں آیت پڑھیں تو وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے. یہ اس بات کی واضح طور پر نشاندہی کرتی ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہر کسی سے پیار کرتا ہے, اور اس کے پیار کا یہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ اس کی بدولت ہم رہائی پا سکیں, ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں, اور وہ اپنے پیار کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں اس طور پر دے سکے. بالکل. یاسف واقعی میں یہ بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں جو آج ہم نے سیکھی ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا اس کا اعادہ کریں. ضرور. خداوند یسوع مسیح انہیں پیار کی نگاہ سے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جنہیں معاشرہ کوئی اہمیت نہیں دیتا, یعنی خواتین, محصول لینے والے اور بچے. یسوع مسیح صرف اہم لوگوں کے لیے نہیں بلکہ کھوئے ہوئوں کو بچانے آئے تھے. ہم اپنی نظر میں کچھ بھی ہوں یا معاشرہ ہمیں کن نظروں سے دیکھتا ہے, لیکن خداوند یسوع ہم سے پیار کرتے اور ہم سے رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اجازت میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کی وہ دوست کی فیملی بہت پریشان ہوگی نا, تو ایسا کریں کہ ہم ان کی طرف چلیں اور ان کی تسلی ہوگی, ان کو تھوڑا اچھا لگے گا. بالکل, میرے خیال یہ بہت اچھا مشورہ ہے. اور میں سوچ رہا تھا ساتھ ہی نعیم کا آفس ہے تو نعیم کے آفس بھی ہو جائیں گے,
شاید کوئی بات بن جائے. ہاں یہ بات بھی اچھی ہے. چلو میرا خیال ٹائم نہیں ضائع کرنے کی. لیٹس گو.